اس مہینے کی نیکیوں سے سرفراز ہونے کے لیے، مالا مال ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں، سعادتوں، عظمتوں کو پانے کے لیے 6 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے ہیں اللہم بلغ هذا رمضان، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے بعد بھلے اٹھا لے، لیکن کم سے کم ہم کو جو رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے یہاں تک ہمیں تو باحیات رکھنا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کافی رحمتوں اور برکتوں اور نیکیوں سعادتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس میں بہت ساری نیکیاں پیوست ہیں، جسے پانے کے لیے صحابہ کرام کو ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی، ایک دھن تھی۔ جس ذوق اور شوق میں، جس دھن میں، جس نیکیوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اے مولا کریم ہماری زندگی کو تو رمضان تک تو باحیات رکھ، یہ دعا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، ہر ناحیت سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو یعنی قرآن مجید کو، اس مہینے میں، لیلۃ القدر یعنی رمضان شریف کے مہینے میں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ بابرکت والا مہینہ ہے، جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی بابرکت ہے، اور مقدس کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری ناحیت سے یہ دیکھیے، حدیث سے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد رمضان شریف روزہ ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اسلام کی بنیاد بھی ہے روزہ، بابرکت بھی ہے، اور اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد بھی ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول بھی کیا ہے۔ اس طرح سے یہ مہینہ ہر طرح سے بابرکت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اور ایک خوبی اور ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ ایک اہمیت، ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ حالانکہ باقی اور جو 11 مہینے ہیں سارے مہینوں کا بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، لیکن وایا ہو کر کے وہ بدلہ، وہ صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ جیسے ہر ہفتے میں انسانوں کے نام اعمال سوموار جمعرات کو اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ہفتے میں انسان جتنی غلطیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پورا شجرہ، پورا بائی ڈاٹا ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، ایک سوموار، ایک جمعرات۔ اس بیچ میں جتنی بھی نیکیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جتنی برائیاں ہیں اس کا اجر، جزا و سزا سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کا مالک مختار خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا دے دے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ اللہ کی جتنے مخلوق اس دنیا کے اندر زندہ اور سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی خواہش کے مطابق اس کی فوری خواہشیں پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں ایک سوئی ڈال کر کے اسے نکال لیا جائے، اس کے نوک سے جو پانی کے قطرے اور بوند گرتے ہیں اتنا خزانے میں اللہ کی کمی نہیں ہوگی۔ میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں ایک سوئی ڈال کر کے اسے نکال لیا جائے، اس کے نوک سے جو پانی کے قطرے اور بوند گرتے ہیں اتنا خزانے میں اللہ کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اللہ دینے پر اتنا اتارو ہے اس سے ہم لے سے، نماز سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، روزہ سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، صدقات و خیرات و زکوٰۃ سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ بہت، ان ساری چیزوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ کیا ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ نماز پڑھیں گے اللہ خوش ہوگا، روزہ رکھیں گے اللہ خوش ہوگا، زکوٰۃ دیں گے اللہ خوش ہوگا، حج کریں گے اللہ خوش ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم نے لگایا؟ میں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے
گناہوں پر گناہ ہیں، بے شمار غلطیوں پر غلطیاں کر کے اپنے گناہوں پر جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا، پلٹ کر کے اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور تعافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس بندے سے بے شمار بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اشد حکم، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی ایک مسافر ہو، ایک فلاٹ میں یعنی صحرا یا جنگل میں سفر کرتا ہو اور اپنے اونٹنی پر کھانے پینے کے ساز و سامان، مشکیزہ میں پانی بھر کے نکلا ہو، چلتے چلاتے بہت زیادہ تھک گیا ہو اور تھکنے کے بعد اس نے سوچا کہ لاؤ ہم آرام کر لیں۔ آرام مطلبین ہیں وہ 100 مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہم خلوص للہیت سے اپنے گناہوں پر اگر شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری خطائیں ضرور معاف ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ امید نہ ہو، گناہوں کو بخشنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا رب غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور یہ بھی بتا دو تمہارے رب کا عذاب بھی سخت ہے۔ جہاں غفور ہے، رحیم ہے، وہیں اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ لہذا اسلامی بھائیوں اور دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اس کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، تنہائی میں جو اعتکاف کا دن آج آ گیا ہے، آخری اشرا ہے، اس میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا؟ اسی کی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، جب چاہے تب معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں اور دوستو، جن لوگوں نے اس رمضان شریف کے مہینے کی اہتمام کیا اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا، یقین مانو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی گناہوں کو ایسے جھاڑ دیں گے جیسے سوکھے درخت سے پتے کی زمین پر گر جاتے ہیں۔ اس طرح سے انسانوں کے خطاؤں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اللہ کے رسول نے مجھ سے خود کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب یہ صفت، یہ خوبی ہر بندے مومن کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے ارادے کو بھی جانتا ہے، کہیں بھی رہیں آج اللہ ہی کا تو ڈر ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے دیگر قسم کی برائیوں سے بچے رہتے ہیں، یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اسی سے اس کا صلہ ہم کو صلہ ملے گا۔ تب تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ورنہ تنہائی کے بہت سے مواقع، بہت سے موڑ آتے ہیں جہاں چپکے سے ہم کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، اور دیگر دلوں میں پیوست ہے ایک مومن بندے مومن کے اندر، اس کے لیے تو نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اگر ہم کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یقین ہے اس بات پر، کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا تو خدا ناراض ہو جائے گا، خدا اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیوست ہوگا تو یقین مانو ہم سے غلط کام کرنے کے ارادے نہیں اٹھ سکتے۔ ہم سے غلطیاں جسم کے سارے اعضاء سے ہوتی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سننے والے کان، یہ دیکھنے والی آنکھیں، تصور کرنے والے دل، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے صرف غلطیاں ہوتی ہیں، ضروری یہ نہیں کہ شرمگاہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ضروری یہ نہیں کہ نگاہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، جسم کے سارے اعضاء سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب خدا کا خوف دل کے اندر پیوست ہو جائے گا، ہمارا دل لرز جائے گا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جائے گا، تو یقین مانو
ہم ساری غلطیوں کو چھوڑ کر کے، ہر برے کام کو چھوڑ کر کے ہر اچھے کام کے کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہی مومن متقی ہو جائے گا۔ اور یہی مقصد ہے رمضان کی فرضیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رمضان شریف کا روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہاری گناہیں تمہاری خطائیں ختم ہو جائیں، تمہارے جھولیوں سے ہر برائیاں ختم ہو جائیں، نیکیوں کا انبار جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑگڑائیں۔ وہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ اللہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، جس کے رحمت کے خزانے کی کوئی پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ اتنا بڑا رحم و کرم ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں کا کام رحم ہے۔ دونوں صفتوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے کیوں لایا؟ اس لیے لایا کہ رحم و کرم کے 100 درجات، رحم و کرم کے 100 درجات ہیں۔ ایک درجے کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، کیڑے مکوڑوں کے درمیان ڈال دیا، 99 درجات کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اب یہ بتاؤ 99 درجات زیادہ ہیں یا ایک درجہ؟ ہر کوئی بتائے گا 99 درجات زیادہ ہے۔ ایک درجے کے رحم و کرم کا عالم یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کافی محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کافی محبت کرتی ہے۔ خوبصورت کپڑا پہنے ہو، اس کا بیٹا کتنا ہی دھول لگا ہو، کتنا گرد و غبار میں لت پت ہو، ماں اگر اپنے بیٹے کو دیکھ لے تو محبت میں ضرور اٹھا لے گی، اٹھا لے گی نا، اٹھا لے گی ضرور۔ ایک بچے جانور کے بچے کو لے کر جائیں اور اس جانور کو مت بلائیں، وہ جانور یا گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو، اپنے بچے کی محبت میں اس کے پیچھے ضرور چلی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس 99 درجات ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مربی اور پالن ہار ہے۔ کیا وہ غفور نہیں ہے؟ وہ رحم نہیں کرے گا؟ وہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک اتنی غلطیاں کرتا ہے، لیکن پھر بھی خدا روزی دیتا ہے۔ گھونسلے میں رہنے والے پرندے صبح